أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين. محترم ڈاکٹر شفیق اصلاحی صاحب، برادر عزیز خلیق الزما صاحب اور معزز سامعین کرام، میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس نے یہ ہمیں موقع عنایت فرمایا ہے کہ آج ہم قرآن کی سوچنے، اس پر غور و فکر کرنے، اس سے تعلق کو قائم کرنے، اس سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے اور اس کے پیغام کو اپنی زندگیوں میں اتارنے، سنوارنے، اپنی زندگیاں اس کے مطابق سنوارنے اور اس کے پیغام کو تمام انسان تک پہنچانے کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت کیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا کرم ہی ہے، نہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ہمارے محلوں میں، ہماری گلیوں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں ایسی موجود ہے جو اپنے روزمرہ کی زندگی کاموں میں مصروف ہے اور اس کو اسلام سے وابستگی اختیار کرنے یا اسلام پر اس پہ غور و فکر کرنے، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور تعلیمات جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کو سمجھنے، ان کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے اور اس پیغام کے لیے کوشش کرنے کا موقع نہیں مل پایا ہے یا نہیں ملا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حد درجے بے انتہا احسان ہے ہم پر۔ اس احسان کو سمجھنے کی ہماری بنیادی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو منتخب کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو منتخب کرتا ہے تو یہ اس کی خوش قسمتی کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی فرد کو چن لے اپنے مقصد اور نظم العین کے لیے، وہ کوشش کرے اس مقصد اور نظم العین کے لیے، اللہ کے احکامات اور تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، تو اس سے بڑی کامیابی دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور دنیا میں بھیجا تو اپنی تعلیمات اور احکامات کے ساتھ بھیجا، اور اس کے بعد پھر ایک سلسلہ چلا انبیاء کرام کا۔ حضرت محمد مصطفیٰ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہوا۔ تمام نبیوں کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ وہ اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچا دیں، اس پر عمل کر کے دکھا دیں، اس کو قائم کر کے سامنے لے آئیں، اور اس کی برکتیں اور اس کے ثمرات جو کچھ بھی دنیا میں انسانوں کو اور پورے اس مخلوق کو جو پورے عالم میں موجود ہیں، اس دنیا میں موجود ہیں، ان کو حاصل ہو سکتی ہیں، وہ لوگ اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ بھی کریں۔ اور یہ سب ہم سب جانتے ہیں۔ ہمارا کسی نہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ قرآن سے وابستگی ہے، اس سے ہمارا واسطہ ہے۔ ہم قرآن کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی دقت سے پڑھتے ہیں، کبھی آسانی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ محبت، یہ ہمدردی، یہ تعلق، یہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو یہ ذمہ داری عطا کی، اسی کے نتیجے میں ہم جانتے ہیں کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ دنیا کے سب سے معتبر انسان ہوتے ہیں، دنیا کے سب سے کامیاب ترین انسان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے محبت کرتا ہے، ان محبت کرنے والوں میں سب سے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ وہ تو ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام تو یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ان پر نازل کیے انسانوں پر، اور انسانوں کو جس طریقے کے مطابق ڈھالنے کی اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، خواہش ہے، کوشش ہے، تاکہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں جو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خزانوں سے بھری جنت ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے وہ بھی ہم کو حاصل ہو سکے۔ اس ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دیا،
اور جب نبیوں نے یہ ذمہ داری ادا کی تو پھر اس میں بے شمار تکلیفیں ان کو پیش آئیں، بے شمار مسائلوں سے وہ گھرے، بہت سارے چیلنجز ان کے سامنے آئے، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ آخری نبی ہیں، ان کے آنے کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ان کی ذمہ داری ہے جو اس قرآن کو تھامنے والے ہیں، جو اس قرآن کو پکڑنے والے ہیں، جو اس قرآن کا مطالعہ کرنے والے ہیں، جو اس قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، جو اس قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو ڈھالنے والے ہیں، جو اس قرآن کی تعلیمات اور احکامات کی روشنی میں زمین پر نظام قائم کرنے والے ہیں۔ تو آپ سوچئے اور غور کیجئے، اور میں بھی سوچتا ہوں اور میں بھی غور کرتا ہوں کہ کیا یہ اہم ترین ذمہ داری یہاں جو لوگ موجود ہیں ان پر عائد نہیں ہے؟ ہم سب نے، ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، اور تقریباً تمام لوگ اس تحریک سے وابستہ ہیں جس کو ہم تحریک اسلامی کہتے ہیں۔ اس تحریک اسلامی کا مقصد و نصب العین کیا ہے؟ یہ اقامت دین اپنا نصب العین رکھتی ہے، یعنی دین کو مکمل طور پر قائم کرنا چاہتی ہے۔ اور یہ ذمہ داری جو نبیوں کی ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری کو ہم نے اپنے کمزور کندھوں پر اٹھانے کا عہد کیا ہے۔ یہ عہد انسانوں سے نہیں کیا ہے، یہ عہد ہم نے اس جماعت کے ذمہ داران سے بھی نہیں کیا ہے۔ اس عہد کو جب ہم نے کیا تھا اور کیا ہے اور کرتے رہتے ہیں، اس کو تازہ کرتے رہتے ہیں، تو یہ عہد ہمارا راست طور پر اللہ تعالیٰ سے ہے، یہ انسانوں سے عہد نہیں ہے۔ یہ تو صرف اجتماعیت کا تقاضا ہے کہ اجتماعی طور پر کاموں کو منظم طور پر انجام دیا جائے، اس کے لیے اجتماعیت برپا ہوئی ہے۔ لیکن اجتماعیت کے لحاظ سے جو امیر ہیں، ہمارا ان سے عہد نہیں ہے، ہمارا عہد اللہ سے ہے، ایک اللہ سے جو ہمارا معبود ہے، خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، رازق ہے۔ ہمیں تمام طرح کی سہولتیں، ہمیں تمام طرح کے وسائل مہیا اس نے کیے ہیں، اور اس کو ہم نے پورے شعور کے ساتھ عہد کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان نبیوں کے واقعات جنہوں نے اپنے عہد کے سلسلے میں پوری زندگی کو لگا دیا، ہر طرح کی قربانیاں کی۔ حضرت ابراہیم کا واقعات ہم سنتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ سنتے ہیں، دیگر اور انبیاء کرام کے واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں، ان کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، اور سب کو بیان کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے کس قدر عظیم قربانیاں دی ہیں۔ اس کے باوجود کہ وہ اللہ کے محبوب ترین بندے تھے، اس کے باوجود کہ وہ دنیا کے کامیاب ترین انسان تھے، اس کے باوجود کہ وہ دنیا کے امام تھے، جب اتنی بڑی شخصیات نے بڑی بڑی عظیم قربانیاں دیں، تکلیفیں اٹھائیں، مصیبتیں اٹھائیں، تو ہم جیسے ناکارہ کمزور مسلمانوں کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کا عہد کیا ہے اللہ سے ہم نے عہد کیا ہے، اور اس بات کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ ذمہ داری کو ہم ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اس بات کو ہمیں اور آپ کو پوری طرح سے پہلے مرحلے میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کا پیغام کیا ہے، اس مہم کا پیغام کیا ہے، اس مہم کے مقاصد کیا ہیں، یہ مہم سماج میں کیا چاہتی ہے، اس کو کیوں قائم کیا گیا، اس مہم کو رکھا کیوں گیا، یہ سب باتیں تو ہم خود کرتے ہیں اور کریں گے ابھی بھی۔ لیکن پہلے مرحلے میں ہمیں اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم بھول گئے، ہمیں یاد ہے لیکن تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تذکیر کے معنی ہی یہی ہوتے ہیں کہ یاد دہانی کرا دی جائے۔ تو یہ صرف میرے لیے بھی تذکیر ہے، آپ کے لیے بھی تذکیر ہے، میرے لیے بھی چیلنج ہے، آپ کے لیے بھی چیلنج ہے، میرے لیے بھی اللہ سے عہد ہے، آپ کے لیے بھی اللہ سے عہد ہے۔ اس حیثیت کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اور اس حیثیت کو سمجھنے کے بعد جب ہم اس تحریک کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے قدم بڑھائیں گے اور اس مہم کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے، تو پھر چھوٹی اور بڑی کچھ نہ کچھ قربانیاں بھی دینا پڑیں گی۔ ہم یہ چاہیں کہ وہ سارے مقاصد حاصل ہو جائیں، وہ ساری کامیابیاں حاصل ہو جائیں جن کا ابھی درس حدیث میں بیان کیا گیا، اور ہم اس کا حق ادا نہ کریں، تو اس کا امکان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ حدید کی آیت نمبر 25 تلاوت کی، کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ہم نے اپنے رسولوں کو
صاف صاف نشانیاں اور ہدایت کے ساتھ بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں۔ ان رسولوں کی ذمہ داری کو ادا کرنے کا عہد اور رسولوں کی ذمہ داری کو ادا کرنے کا وعدہ اور ان ذمہ داری کو ادا کرنے کا حوصلہ یہ ہم نے کیا ہے۔ یہ آیت ہمارے لیے ہے، خاص طور پر رسولوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے رسولوں کو صاف صاف نشانیاں دے دی، یعنی اب اس میں کہیں گمراہی کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا کس چیز کے نتیجے میں گمراہی آنے والی ہے اور کس چیز کے نتیجے میں کامیابی آنے والی ہے، پوری طرح سے صاف طور پر، واضح طور پر، بالکل صاف انداز میں بتا دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہدایت دی کہ کون سا طریقہ اختیار کرو، کیا کام کرو، کیا ذمہ داری ادا کرو، زندگی کے مختلف مراحل میں کس طرح سے زندگی گزارو، تم بحیثیت مسلمان جو اس دنیا میں آئے ہو وہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری ذمہ داری کیا ہے، اس کے لیے تمہاری کیا کوشش کرنا ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو اپنی کتاب میں نازل کیا اور میزان بھی قائم کر دیا۔ وہ یہ صرف اس لیے کیا گیا کہ لوگ انصاف کریں، انصاف پر قائم ہو جائیں۔ آج دنیا میں جتنے مسائل ہیں، جن مسائل سے ہم دوچار ہیں، خصوصاً مسلمان، جن مسائل سے امت دوچار ہے، جن مسائل سے یہ پورا معاشرہ دوچار ہے، جن مسائل سے پورا ملک دوچار ہے، وہ کیا ہے؟ عدل نہ ہونا، انصاف نہ ہونا۔ عدل و قسط کے جو پیمانے تھے وہ بدل گئے، اس کا جو حق تھا وہ حق ادا نہیں کیا جا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو طاقت اور اقتدار اور قوت اور صلاحیتیں دی ہیں وہ اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس شہر میں ہم رہتے ہیں، اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے تیار بھی نہیں، وہ حق اور عدل قائم ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ان کا نظریہ ہی ہے یہ کہ اگر عدل قائم ہو گیا جو کمزور ہیں، جو پچھڑے ہیں، جو معاشرے میں کمزور ترین لوگ ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے، ہماری کرسی، ہماری طاقت، ہمارا اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے ضرور ایک ایسا طبقہ رہنا چاہیے جس کو کچل کے رکھا جائے، جس کو دبا کے رکھا جائے، جو مصیبتوں میں مستقل ملوث رہے، جو ہمارے سامنے اور ہمارے اطراف میں ہر وقت نظر آتا رہے، جو ہمارے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم سے جو ہے باتیں کرتا رہے، ہم سے التجائیں کرتا رہے۔ وہ خصوصاً اس بات کو چاہتے ہیں، اور اس چاہنے کے نتیجے میں انہوں نے پورا نظام قائم کیا ہے۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام کی بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ عدل قائم کرتا ہے، انصاف قائم کرتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر ہم لوگ عمل کرتے ہیں، اس کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی انفرادی زندگی میں بھی، اپنی عائلی زندگی میں بھی، اپنی معاشرتی زندگی میں بھی، اور اپنے اس ملک کی جو نظام ہے اس کے اندر بھی، تو پھر اس کے ثمرات کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 پڑھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہاں پر بھی وہی بات بتائی گئی کہ سیدھی راستہ دکھاتا ہے، کہیں ٹیڑھ نہیں ہے، کہیں لچک نہیں ہے، کہیں جھول نہیں ہے، کہیں کنفیوژن نہیں، مکمل طور پر پیدا ہونے سے لے کر بچپن تک، لڑکپن تک، جوانی تک، ایک عائلی زندگی جب انسان استوار کرتا ہے اس وقت، اس کے بعد کی زندگی جب کہ وہ ماں اور باپ کی حیثیت رکھتا ہے، اور مختلف حیثیتوں سے جو سماج میں موجود ہوتا ہے، ان تمام مرحلوں میں اللہ تعالیٰ بہت صاف طور پر ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں مختلف مراحل میں اپنی زندگیوں کو کس طرح سے استوار کرنا ہے۔ تو یہ سیدھی راہ جس پر دکھاتا ہے، جو لوگ اس کو مان لیتے ہیں، بھلے کام کرنے لگتے ہیں، ان کے لیے بشارت ہے اور بڑا اجر ہے۔ یہ ہم سب کے لیے بھی ہے، اس پوری امت کے لیے بھی ہے، اس پورے سماج کے لیے بھی ہے، اس ملک کے ہر رہنے والے ہر فرد کے لیے بھی۔
ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے، انسانوں پر نازل ہوا ہے، انسانوں کی ہدایت و فلاح کا ذریعہ ہے، ضامن ہے، اور انسان سب ہیں اللہ کے بندے۔ انسان میں بھی ہوں، انسان آپ بھی ہیں، انسان مسلمان بھی ہیں، اور جو مسلمان نہیں ہیں وہ سب بھی انسان ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ تو یہ تمام انسانوں کی بشارت کی جو ہے خوشخبری دیتا ہے، تمام انسانوں کے کامیابی کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اسی طرح سے جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضیع بہ الاخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اوپر اٹھاتا ہے اور اس کے ذریعے دوسروں کو نیچے گراتا ہے۔ ایک قوم بحیثیت امت مسلمہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے، اسلام کے بنیادی عقائد پر عمل پیرا ہونے والے ہم مسلمان، گرچہ ہم قوم کی لفظ اور ٹرمینالوجی استعمال نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ ہم امت مسلمہ ہیں، لیکن اس کے باوجود جو قوموں کا جو پہچان ہے، یعنی ایک پہچان والے، ایک طریقے کو اختیار کرنے والے، ایک نظریے کو قبول کرنے والے، اس نظریے کے لیے کوشش اور اپنی جدوجہد کرنے والے، اس کے نظام کو نافذ کرنے والے، اس کے نفاذ کی کوشش کرنے والے، اس لحاظ سے ایک مسلمان قوم اور اس کے علاوہ دیگر قومیں۔ تو یہ جو قومیں ہیں، ان قوموں کا عروج اور زوال، ان قوموں کی کامیابی اور ناکامی، ان قوموں کی عزت اور ذلت، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اسی راز میں پنہا ہے کہ قرآن کو جو لوگ استوار کریں گے، اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے، اس کو تھامیں گے، وہ کامیاب ہوں گے، تو قوموں کو اللہ تعالیٰ اوپر اٹھا دے گا۔ اور یہ صرف قوموں ہی کا معاملہ نہیں ہے، فرد کا بھی معاملہ ہے۔ اگر ایک فرد اس قرآن کو تھامے گا تو وہ فرد کامیاب ہو جائے گا، وہ فرد اوپر اٹھ جائے گا۔ اور اوپر اٹھنے کے معنی کیا ہیں؟ اوپر اٹھنے کے معنی مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن اہم ترین معنی یہ ہے کہ وہ دنیا میں سکون اور اطمینان کی زندگی گزاریں گے، ان کو کسی طرح کا رنج اور خوف نہیں ہوگا، ان کو اطمینان ہوگا، آخرت کی زندگی پر ان کو یقین ہوگا، مرنے کے بعد کے لیے وہ کوشش کر رہے ہوں گے، اور دنیا میں جو کچھ بھی تکلیف اور پریشانی ہے، مسائل اور چیلنجز ان کے سامنے آئیں گے، اس کے ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہوئے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو قوموں کو اوپر اٹھانے کا ایک طریقہ یہ ہے، اور دیگر اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں وسائل اور طاقت اور اقتدار اور قوت اور جتنی بھی چیزیں رکھی ہیں، وہ چیزیں بھی ہم کو حاصل ہو جائیں، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میری ماں اور میری بہنوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہم سب کی خواہش بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں بھی کامیاب کرے، اور دنیا کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو اٹرنل لائف ہے، جو ابدی زندگی ہے، جس کے بعد موت کبھی نہیں آئے گی، اس میں بھی ہم کو کامیابی حاصل ہو جائے۔ اور یہ ساری کوششیں جو ہو رہی ہیں ہماری اور آپ کی، یہ اسی کے لیے نتیجے کے لیے ہو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، اور ان کی زندگی کو ہم بہت قریب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ احادیث کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے ایک ایک واقعات کا تذکرہ ہے، ہر چھوٹے اور بڑے کام کا تذکرہ ہے، اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں اور ساتھیوں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی ذاتی زندگی کا احتساب کریں۔ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن رہے ہوں یا پڑھ رہے ہوں، جب ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہوں، تو اس وقت اپنے آپ کو ضرور سامنے لے کر آئیں کہ اس قرآن کی اس آیت میں، اس حدیث کے اس قول میں ہماری زندگی کے لیے کیا پیغام ہے، ہماری زندگی میں کیا وہ چیز موجود ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یا اللہ کا رسول چاہتا ہے، یا ہماری زندگی اس سے منحرف ہے، اس کے خلاف کچھ کام ایسے ہو رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو ایک ایک آیت کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا کوشش کرنی چاہیے، ایک ایک حدیث کو پڑھتے ہوئے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی کا ذاتی احتساب ضرور کریں۔ اور اگر ہم اس طرح سے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس بات کی پوری قوی امید ہے، مکمل امید ہے کہ ہماری زندگیوں میں بھی تبدیلی آئے گی۔ قرآن کے بہت سارے ہم پر حقوق ہیں، قرآن کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ الذی یقرأ القرآن وهو ماہر به مع السفرة الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتأتی فیہ
وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ۔ قرآن حکیم کو پڑھنے میں مہارت رکھنے والا معزز فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو اٹک اٹک کر مشقت کے ساتھ قرآن حکیم پڑھتا ہے اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ جو معزز فرشتے ہیں جو قرآن کو لے کر آنے والے ہیں، قرآن کے تذکرہ کرنے والے ہیں، ان فرشتوں کے ساتھ اس طرح کے نیک بندوں کا ساتھ ہوگا جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں۔ اور وہ شخص جس کو قرآن پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، جو قرآن صحیح سے نہیں پڑھ پاتا ہے، جس کو قرآن پڑھنے کا موقع نہیں مل پایا، اور آج وہ تکلیف کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ اٹک اٹک کر رک رک کر سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ دوہری جو ہے کوشش کر رہا ہے، ایک قرآن کو پڑھنے کی، دوسری اس کو مشقت کے ساتھ پڑھنے کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا 2 اجر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، آپ غور کیجیے، میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم احسان نہیں ہوتا تو ہم یہاں نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کا کرم احسان نہیں ہوتا تو ہمیں دنیا کے وسائل میسر نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کا کرم احسان نہیں ہوتا تو ہمیں ہو سکتا ہے کہ اسلام کی نعمت سے محروم ہوتے۔ آج تو ہم کو اسلام کی نعمت ملی ہوئی ہے، قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، قرآن کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں۔ لیکن بہرحال یہاں قرآن کو اگر ہم پڑھ بھی رہے ہیں، اٹک اٹک کر بھی پڑھ رہے ہیں، کوشش کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، آگے سمجھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرموں کو، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو اگر ہم بیان کرنا چاہیں، اس کو جاننا چاہیں، اس کا تذکرہ کرنا چاہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کا تذکرہ کرو گے۔ میری اور آپ کی زندگی کے جو بھی لمحات گزر چکے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں، کبھی ہم نے اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اور کرتے ہیں۔ لیکن آگے کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مہلت عمل باقی رکھی ہے، جو زندگی کا حصہ ابھی رہ گیا ہے، ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش ہم کریں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ ہم کو حاصل ہو گیا تو ہم دنیا کے عظیم ترین انسان ہوں گے، ہم دنیا کے کامیاب ترین انسان ہوں گے، اور آخرت کی کامیابی پوشیدہ ہے اسی کوشش میں۔ قرآن کو حفظ بھی کیا جائے، اس قرآن کے دل و دماغ میں معطر کیا جائے، قرآن کے ایک ایک لفظ کو یاد کیا جائے، یہ دوسری ذمہ داری۔ قرآن کو پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا، اچھی طرح سے پڑھنا، خوش الحان طریقے سے پڑھنا، اچھی قرأت کے ساتھ پڑھنا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر، اٹک اٹک کر، محنت اور مشقت کے ساتھ پڑھنا، ایک ذمہ داری ہماری یہ ہے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن کو ہمارے سینوں میں محفوظ ہونا چاہیے، قرآن کو ہمارے دل اور دماغ میں محفوظ ہونا چاہیے، قرآن ہمارے دلوں کے اندر محفوظ ہو، وہ ہمیں حفظ ہو، اس کی ایک ایک آیت جتنی زیادہ سے زیادہ ہم یاد کر سکتے ہیں وہ ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ اور یاد کرنے کا معاملہ ایسا ہے کہ دنیا کی صرف واحد ایک کتاب ہے قرآن حکیم، جو پوری کی پوری لفظ ب لفظ، اعراب، الفاظ، مد، پیش، زبر ہر طرح سے محفوظ کر لی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ ذہنوں میں کروا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ صرف ہماری کوشش ہونی چاہیے، ہمارا خلوص ہونا چاہیے، ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ تو اگر ہم قرآن کو یاد کرنا چاہیں، اس کو حفظ کرنا چاہیں، کسی بھی زندگی کے مرحلے میں ہوں، ہم 30 سال کے ہوں، 20 سال کے ہوں، 50 کے ہوں، 60 کے ہوں، 70 کے ہوں، کسی بھی مرحلے میں ہوں، ہم اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ صرف شرط یہ ہے کہ ہمیں اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ جب ہم متوجہ ہوں گے، جب ہم اس کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کو پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے، اس قرآن کو پڑھنے کے طریقے سے اس کا آغاز کریں گے، اس کو یاد کریں گے، اس کو حفظ کریں گے، اپنے سینے میں اس کو محفوظ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقال لصاحب القرآن اقرأوا ورتقل ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإنا منزلک عند آخر آیت تقرؤها۔ حامل قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا
اور چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور ترتیل کے ساتھ قرآن مجید پڑھ، یعنی ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر، جیسا کہ تو دنیا میں پڑھتا تھا۔ تیرا ٹھکانہ آخری آیت ہے۔ قرآن کو حفظ کرنا، قرآن کو یاد رکھنا اور قرآن پر عمل کرنے میں وہ معاون ثابت ہوگا جب ہمیں قرآن ہمارے سینوں میں محفوظ ہوگا۔ تو قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو حفظ بھی کیا جائے، اس کو یاد کیا جائے، اور اس کی جو بشارت اس حدیث میں دی ہے، جو ترمذی کی حدیث ہے، وہ عظیم ترین کامیابی کی مثال بتائی گئی ہے۔ دنیا کے اعمال، دنیا کی کوششیں، دنیا میں جو مسائل اور ہم نے پریشانیاں اللہ تعالیٰ کے احکامات و تعلیمات کو اختیار کرنے کے لیے برداشت کی ہیں، اس کا اجر تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن قرآن کو یاد کر کے کہا جائے گا کہ تم اوپر چڑھتے چلے جاؤ، جنتوں کی بلندیاں حاصل کرتے چلے جاؤ، جنت الفردوس تک تم پہنچ سکتے ہو۔ قرآن کو جیسے تم نے یاد کیا تھا، جیسے دنیا میں آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، یہاں بھی پڑھتے چلے جاؤ اور تمہارے درجات بلند ہوتے چلے جاؤ۔ تو یہ دوسری ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت کو یاد کیا جائے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ آج سے اگر ہم یہ عہد کر لیں، اپنے دل میں عہد کر لیں، اور اس اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں، اللہ کے رسول نے اس حدیث میں جو بشارت دی ہے، جو کامیابی کی مثال بیان کی ہے، اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو پھر ہمیں آگے بڑھنے میں کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ صرف ہمارا ذاتی فیصلہ ہے، اور ذاتی فیصلہ انسان خود کرتا ہے۔ کامیابی اور ناکامی اس کے ذاتی ہی اختیار میں بھی آتی ہے۔ میری ناکامی آپ کے حصے میں نہیں آئے گی، اور آپ کی کامیابی بھی میرے حصے میں نہیں آئے گی۔ اس لیے میری ناکامی بھی میرے حصے میں ہے اور میری کامیابی بھی میرے حصے میں ہے، میری کوشش کے نتیجے ہی میں ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، کہ قرآن کی ایک ایک آیت کو پڑھتے جاؤ، اپنے درجات بلند کرتے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، آخرت کے دن، جب کہ جنت کی بشارت انسانوں کو مل چکی ہوگی اور وہ کہے گا کہ تم آگے بڑھتے چلے جاؤ، تو کتنی بڑی سعادت ہوگی، کتنی بڑی کامیابی۔ تیسری چیز جو ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کو سمجھا جائے۔ قرآن کو ہم نے پڑھا، اس کی ایک ایک لفظ کے ہم کو ثواب ملا۔ قرآن کو ہم نے حفظ کیا، اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اس کی برکات و ثمرات کو ہم نے سمیٹا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سمیٹیں گے انشاءاللہ۔ اور اس سے آگے یہ تیسری چیز ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے، اس میں تدبر کیا جائے، انفرادی اور اجتماعی جو جملہ مسائل ہیں ان میں قرآن کیا حل پیش کرتا ہے، اس میں غور و فکر کیا جائے۔ آج میں ابھی آپ کے سامنے یہ سوال رکھوں کہ ہم جن مسائل سے دوچار ہیں، ملت جن مسائل سے دوچار ہے، یا معاشرہ جن مسائل سے دوچار ہیں، وہ کیا مسائل ہیں، کیوں درپیش ہیں، کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ تو بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آ جائیں گی، اور بہت سارے مسائل آ جائیں گے، اور ان کے حل کے طریقے بھی مختلف الفاظ اور مختلف زبانوں سے آ سکتے ہیں، لیکن اس کا جو ایک واحد حل ہے جو اس قرآن کے پیغام میں پنہا ہے، پوشیدہ ہے، موجود ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھ کر، اس کو حفظ کر کے اس کو سمجھا بھی جائے، اور سمجھ کے جو مسائل ہمارے سامنے درپیش ہیں انفرادی زندگی میں، میری ذاتی زندگی میں، میرے گھریلو زندگی میں، عائلی زندگی میں، میرے گلی اور محلے میں، میرے آفس میں اور میرے بزنس میں، میرے شہر میں اور میرے ملک میں، جن مسائل سے میں دوچار ہوں اور یہ ملت دوچار ہے، پورا سماج دوچار ہے، ان کے حل بھی قرآن میں ہی تلاش کیے جائیں۔ اگر کہیں اور سے حل تلاش کریں گے ہم تو وہ حل نہیں ہوگا، مسائل بھی ختم نہیں ہوں گے، اور آج یہی حقیقت میں ہو بھی رہا۔ ہم قرآن کی مجلسوں کو میں شریک ہوتے ہیں، قرآن کی حلقوں کو میں ہم شریک ہوتے ہیں، درس قرآن کی مجلسیں قائم ہوتی ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات اور احکامات بیان کیے ہیں اس کو بیان کیا جاتا ہے، فرد اپنی زندگی کس طرح سے ڈھالے یہ بتایا جاتا ہے، خاندان کی اپنی زندگیوں کو اور اپنے کاموں کو اور اپنے پورے خاندان کے نظام کو کیسے استوار کرے، کھڑا کرے، یہ سمجھایا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم مجلس سے باہر نکلتے ہیں تو ہم انہی زندگی کے انہی مراحل میں پھر کھو جاتے ہیں جہاں سے آئے تھے، انہی چیزوں میں پھر ہم حل تلاش کرنا شروع کرتے ہیں، انہی طریقوں کو پھر ہم جو ہے اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم سن رہے ہیں
سمجھ رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارا دل آمادہ نہیں ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ یہ دل کی آمادگی کیوں نہیں؟ یہ دل کی آمادگی کیوں نہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوئی ہے، ہم بیان بھی کر سکتے ہیں، ہم بتاتے بھی ہیں، لیکن جب ہم میدان عمل میں اترتے ہیں تو ہمارا دل مائل نہیں ہوتا، ہم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی تکلیفیں اور مسائل کو اپنے آپ کے اوپر بیان کرتے ہیں، ان تکلیفوں اور مسائل کے روشنی میں اپنے نفس کو مطمئن کرتے ہیں، ان تکلیفوں اور مسائل کے عوض میں ہم اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو تم کو معاف کر دے گا، کوئی بات نہیں، اور جب کوئی سوال کرتا ہے تو ان کو بھی سمجھا دیتے ہیں۔ پھر وہ ساری قربانیاں، وہ سارے عزائم، وہ سارے حوصلے، وہ ساری کامیابیاں کہاں گئیں؟ میرے محترم دوستوں، میرے ماؤں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا، روزانہ جائزہ لینا، غور و فکر کرنا، یہ ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ مجلسوں سے اٹھنے کے بعد جو کچھ بھی ہم نے بیان کیا ہے، جو کچھ بھی سنا ہے، جو کچھ بھی پڑھا ہے، جو کچھ بھی آج ہم نے اپنے شب روز کے درمیان میں انجام دیا ہے، اس کا ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم اس جائزے کے عمل کو روزانہ دہرائیں گے تو انشاءاللہ مجھے پوری قوی امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میری زندگی میں بھی اور آپ کی زندگی میں بھی تبدیلی آ جائے گی۔ اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ قرآن سے ہدایت و عبرت حاصل کی جائے۔ قرآن کے اندر بے شمار قصے بیان کیے گئے، مختلف انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے گئے، مختلف کامیاب جو قومیں گزری ہیں ان کے واقعات بیان کیے گئے، مختلف جو ناکام قومیں گزری ہیں ان کے واقعات بیان گئے، مختلف قوموں کے اوپر جو عذاب نازل ہوئے وہ واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے جن لوگوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، نبیوں کے علاوہ ان کے واقعات بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ کون سی طریقے ہیں جن کو اختیار کرنے کے نتیجے میں قومیں ہلاک ہو گئی، وہ سارے کام آج موجود ہیں مختلف حیثیتوں سے ہماری زندگیوں میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں وہ چلت پھرت کے رویہ رکھتے ہیں، ماحول ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ان واقعات کو پڑھتے وقت اس بات کا عہد کریں، اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ ہماری ذاتی زندگی میں داخل نہ ہونے پائیں، اور وہ کامیاب چیزیں جس کے نتیجے میں دنیا میں فرد بھی کامیاب ہوئے، قومیں بھی کامیاب ہوئیں، ان کو ہم اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کرنے کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بے شمار نصیحتیں ہیں اس میں، بے شمار واقعات ہیں، بے شمار بشارتیں ہیں، نذیریں ہیں، ڈرانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں، خوشخبری دینے کے لیے بھی باتیں بتائی ہیں، کامیابی کی بھی باتیں بتائی ہیں، ناکامی کی بھی باتیں بتائی ہیں۔ تو ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جب قرآن کے اوپر غور و فکر کر رہے ہوں تو اس میں نصیحت بھی قبول کرتے چلے جائیں، اپنی ذاتی زندگی میں نصیحت لے کر آئیں، اپنی ذاتی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، اپنے گھر کو ڈھالنے کی کوشش کریں، اپنے بیوی بچوں کو اس نظام کے تحت ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اب اور ہم سب جانتے ہیں یہاں ایک بڑی تعداد ایسی ہے، میں خاص تقریباً ہو سکتا ہے چند نوجوان ایسے ہوں گے جو باپ یا ماں کی حیثیت نہیں رکھتے، اکثریت وہ ہے جن کے پوتے اور نواسے بھی ہیں، باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، ماں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک بڑا مسئلہ آج یہ ہے کہ ہمارے نوجوان بگڑ رہے ہیں، ہمارے نوجوان اسلام پر عمل نہیں کر رہے ہیں، ہمارے نوجوان اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈھال رہے ہیں، ہمارے نوجوان گمراہیوں میں، ضلالتوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، ہمارے نوجوان بد اخلاقیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ آپ غور کیجئے، جس وقت ایک میاں اور بیوی کا رشتہ قائم ہوتا ہے، ایک لڑکی اور لڑکی کی شادی ہوتی ہے، وہاں سے زندگی کا ایک آئلی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نعمت کی شکل میں اولاد دیتا ہے، اس اولاد کو حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، بہت ساری گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایک صالح اولاد عطا فرما جو تیرے دین پر قائم ہونے والی ہو، تیرے دین کے نظام کو نافذ کرنے والی ہو۔ ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے آسانی کا ذریعہ بنا دے، دنیا میں آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ اس کے باوجود ہمیں وہ اولاد حاصل نہیں ہو پاتی، کیوں؟ اس کی ایک بہت اور بنیادی بات ہم کو اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے
جن کی زندگیاں گزر گئی ہیں، جن کی اولادیں جوان ہو گئی ہیں، پوتے اور پوتیاں ہو گئی ہیں، وہ بھی اس کام کا آغاز کر سکتے ہیں، اور جن کی ابھی شادیاں ہوئی ہیں، شادیاں ہونے والی ہیں، وہ بھی اس چیز کا آغاز کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو قول اور عمل ہے گھر میں، باپ کی شکل میں، ماں کی شکل میں، وہ قول و عمل بچے جو ہے محفوظ اس کو سمجھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کو اختیار کرتے ہیں۔ آپ کو ایک دلچسپ واقعہ بتاؤ، ایک مسجد میں گئے، ابا بھی تھے، بیٹے بھی تھے۔ ابا نے اپنا پینٹ کا نیچے سے تھوڑا سا حصہ موڑ لیا، بچہ جو ہے ہاف پینٹ پہنے ہوا تھا، اس نے بھی اپنی تھوڑا سا حصہ موڑ لیا۔ وہ کیا تھا؟ باپ کو دیکھا کہ نیچے سے تھوڑی پینٹ موڑ لینی چاہیے، ٹخنے سے اوپر کر لینی چاہیے۔ کیوں کر لینی چاہیے؟ کیا کر رہے ہیں ابا جان؟ نماز پڑھنے سے پہلے کیوں موڑ رہے ہیں؟ اس کو نہیں پتا۔ اس نے دیکھا کہ باپ نے یہ عمل کیا، بچہ ہاف پینٹ پہنے ہوتا، اس نے ہاف پینٹ موڑ لی۔ یہ ایک واقعہ ہے، بہت معمولی سا واقعہ ہے، دلچسپ بھی ہے لیکن عبرت آمیز بھی ہے۔ بچہ پیدا ہونے سے لے کر، بلکہ کہتے ہیں کہ پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے سے لے کر جب بچپن جوانی تک بہت ساری چیزیں سیکھتا چلا جاتا ہے۔ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا رویہ ہوتا ہے کہ ابھی تو یہ بچپن ہے، ابھی تو کھیلنے کودنے کا عمر ہے، ابھی تو شعور نہیں ہے، ابھی تو سمجھ نہیں ہے، ابھی کیا بڑی بڑی باتیں کہنا، ابھی کیا قرآن حدیث کی باتیں سمجھانا، اور سمجھانے تو بہت دور کی بات، اس پر عمل تو ہمارا ہوتا ہی نہیں۔ تو بچے دیکھ کر سیکھتے ہیں، سن کر نہیں سیکھتے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں جتنی بھی زبانیں دنیا میں لوگ جانتے ہیں وہ کوئی پڑھ کر نہیں سیکھتا۔ بچہ جب ماں، ابا اور اماں بولتا ہے تو اس کو کہیں سکھایا نہیں جاتا کہ ابا کی اسپیلنگ کیا ہے اور اماں کی اسپیلنگ کیا ہے، اس کو اس کی گرامر کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے الفاظ کیا ہے اور اس کو کیسے ملا کر لکھا جائے، اس کو سن کر سیکھتا ہے۔ اور بہت سارے کام وہ سیکھتا ہے دیکھ کر سیکھتا ہے۔ ہر شخص دنیا میں جو کچھ بھی عمل کر رہا ہے اس کا ایک بڑا حصہ سننے اور عمل کے نتیجے میں اس کے ریفلیکشن ہوتے ہیں، اس کے نتیجے نکل کے سامنے آتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی ایک ذمہ داری میری اور آپ کی یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم عمل کر رہے ہیں گھر کے اندر، پہلے ہی دن سے اس بات کی کوشش کریں کہ اپنی اولادوں کے لیے ایک آئیڈیل اسلامی مسلمان بن کر ہم اپنی زندگی کو پیش کریں۔ اگر ہم پہلے دن سے اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے تو ہمارے بچوں کے اٹھان اسلام پر نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم گھر سے باہر نکلیں تو ہم ایک چلتا پھرتا اسلام کا پیغام ہے، چلتا پھرتا ہم اسلام کو پیش کرنے والے ہیں۔ اسلام کے پیغمبر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور دیگر انبیاء گزرے، انہوں نے اللہ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بول کر، سن کر، عمل کر کے دکھایا۔ یہی معاملہ ہمارا بھی ہے۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں گھر کے اندر اور باہر، جو کچھ بھی ہم بول رہے ہیں، جو کچھ بھی عمل کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے ہمارے پوری اسلام کی دعوت پیش ہو رہی ہے۔ آپ کوئی کتاب دیں یا نہ دیں، آپ قرآن کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بیان کریں یا نہ کریں، آپ اسلام کے بنیادی عقائد کو لوگوں کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اور جو کچھ بھی بول رہے ہیں زندگی شب و روز میں، اس کے مختلف مراحل میں، یہ اسلام کا چلتا پھرتا پیغام ہے۔ ہم اسلام کو پیغام کی شکل میں پیش کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس میں غلطی کی اور اس غلطی کے نتیجے میں کسی نے غلط راستہ اختیار کیا تو ہم ہال کے اندر بیٹھ کے کتنی بھی خوبصورت اور اچھی بات کریں، جب باہر ہم اس کو غلط پیغام دے کر آئیں گے اور وہ غلط عمل کرے گا، ہمارے اس کے نتیجے میں وہ غلط عمل بھی ہمارے حصے میں آنے والا ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں اس طرف بھی متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ قرآن کو زندگی کا مرکز و محور مقرر کیا جائے، یعنی ہر عمل کسوٹی ہے۔ قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے کسوٹی ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کام ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، اس کام کو کرنے میں کامیابی ہے یا ناکامی ہے، اور قرآن کے پیغام کو عام کیا جائے اور اس کے نفاذ کی کوشش کی جائے۔ تو میرے محترم دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، ہمیں اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن کو قول و عمل سے حامل قرآن کے نمونے کی شکل میں ہم پیش کریں، اس کے لیے کچھ عملی کام کی ضرورت ہے۔ ایک کام یہ ہے کہ ہم ایسا کوئی نظم قائم کریں ہر گھر کے اندر۔ ہر گھر میں ایک میاں ہے، ایک بیوی ہے، جس کو ہم عائلی خاندان کہتے ہیں، گھر کہتے ہیں، خاندان کہتے ہیں، بچے ہیں، وہ کسی بھی عمر میں ہو سکتے ہیں،
اس سے آگے بھی لوگ ہو سکتے ہیں، ماں بھی ہو سکتے ہیں، باپ بھی ہو سکتے ہیں، بھائی بھی ہو سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن کم از کم 3-4 لوگ تو ہوتے ہی ہیں ایک گھر میں۔ ہر گھر کے اندر ایک قرآن کا لرننگ سینٹر ہم قائم کریں، قرآن کو ہم روزانہ پڑھنے کا نظم قائم کریں، قرآن کی ایک ایک آیت کو لے کر ہم اس کا مطالعہ کریں، اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو ساتھ میں بٹھائیں اور اس کے مطابق ہم سب مل کر اپنے زندگی کے شب و روز کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، یعنی ہر گھر میں قرآن لرننگ سینٹر قائم ہو جائے۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ ہم اپنے محلے میں ہر گلی کے اندر اس بات کی کوشش کریں۔ ہمارے محلے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے مسلمانوں کے اندر اتنے ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے آپ کو جو اس سینٹر کو قیام کرنے کے لیے قائم کرنے میں معاون ہوں گے، مددگار ہوں گے۔ کوئی جگہ دے دے گا آپ کو، کوئی وقت دے دے گا، کوئی قرآن پڑھنا سکھا دے گا، کوئی قرآن کو کتابی شکل میں فراہم کر دے گا، دیگر اور چیزیں فراہم کر دے گا، اس کے لیے کہ اس کام کے نتیجے میں اس شخص کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے، اور اس کے جو نتیجے نکلیں گے اس کوشش کے نتیجے میں، اس کے نتیجے میں زندگیاں تبدیل ہوں گی، وہ سارے ثمرات بھی تمام اشخاص کو حاصل ہوں گے جو اس کے قیام کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تو قرآن کے ہر گلی میں ہمارے پاس لرننگ سینٹر قائم ہو، گھر میں ہو، گلی میں ہو، اور اس سے آگے بڑھ کر محلے میں ہو۔ ہمارا دائرہ عمل عموماً یہی ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے، گلی ہوتی ہے، عموماً تو اتنا ہی ہوتا ہے، محلہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی شخص زیادہ اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، وہاں پر بھی اس کی بہت زیادہ نہیں چلتی، زیادہ بہت سے بات چلتی ہے، بیوی بچوں پہ چلتی ہے، کچھ جاننے والے قریبی دوست احباب ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ باتیں سنی جاتی ہیں، کچھ سمجھے جاتی ہیں، کچھ ان کو اختیار کیا جاتا ہے۔ بہت چھوٹا دائرہ عمل ہے ہمارا ہر شخص کا۔ تو جو بھی ہمارا دائرہ عمل ہے، ہمارا گھر، ہمارے گلی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب، ان کے درمیان میں اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کی جائے کہ وہ بھی اپنے گھروں میں قرآن لرننگ سینٹر قائم کریں، وہ بھی اپنے گلی و محلے میں قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس قرآن لرننگ سینٹر کے اندر کیا کیا جائے؟ قرآن کو پڑھنے کا صحیح تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کا نظم قائم کیا جائے۔ ایک بڑی تعداد ایسی ہے مسلمانوں کی ہمارے اور آپ کی گلی و محلے میں، اور اس پرانی دلی میں جہاں ہم بیٹھے ہیں، اور اس لال کنواں میں، اور اس صدر بازار کے آس پاس میں، ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ غربا ہیں، کمزور ہیں، مزدور ہیں، مسلمان ہیں، اس کے باوجود انہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں، انہوں نے قرآن کو کبھی چھوا ہی نہیں، انہیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، اور ہمارے ہی اطراف میں رہتے ہیں، ہمارے ہی گھروں میں رہتے ہیں، ہماری دکانوں میں کام کرتے ہیں، ہمارے ہی بزنس میں ہمارے معاون و مددگار ہیں۔ تو ان کے لیے فکر مند ہونا بھی ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ شخص بھی کوشش کرے، اجتماعیت بھی کوشش کرے، تو قرآن لرننگ سینٹرز ہمارے قائم کیے جائیں، قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کا نظم قائم کیا جائے، جو لوگ قرآن انہوں نے پڑھا نہیں اس کو قرآن کو پڑھانے کا نظم قائم کیا جائے۔ خدا کی قسم، اگر آپ ایک لفظ بھی کسی کو سکھا دیتے ہیں، ایک لفظ کے معنی بھی بتا دیتے ہیں، اور ایک آیت کو بھی اچھی طرح سے سمجھا دیتے ہیں، اور اس آیت کے نتیجے میں وہ اپنی زندگی میں تبدیلی لے آتا ہے، تو یہ سارے ثمرات اس کی زندگی میں تو ہوں گے ہی ہوں گے، ہماری اور آپ کی زندگیوں میں بھی انشاءاللہ اس کے اثرات ہوں گے۔ اس لیے ہمارا کوئی بھی کوشش، چھوٹی سی چھوٹی کوشش بھی حقیر نہیں ہے، کم نہیں ہے، چھوٹی نہیں ہے، اس کے اجر اور اس کا ثواب کم نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ جو بھی مہلت عمل ہماری باقی ہے، میں نے یہ بات پہلے بھی کہی، ہم کو نہیں معلوم کہ وہ مہلت عمل کب ختم ہو جائے، میری اور آپ کی، تو جو کچھ بھی موجود ہے اس کے لیے ہمیں کوشاں ہونا چاہیے، اور قرآن کے فہم کا نظم کیا جائے۔ جو لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھ چکے ہیں، وہاں قرآنی حلقے قائم کیے جائیں، قرآن میں غور و فکر کیا جائے، قرآن میں تدبر کیا جائے، تفہیمات موجود ہیں، اس کی بہت ساری تفہیمیں موجود ہیں، ان کو پڑھنے کا نظم کیا جائے، قرآن لوگوں تک پہنچایا جائے۔ ایک بڑی تعداد سے اس ملک کے اندر ایسی ہے جو قرآن کو جانتی ہی نہیں ہے، اللہ کو نہیں جانتی ہے، خدا کو نہیں جانتی ہے، وہ یہ نہیں جانتی کہ اس کا مالک اور اس کا رب کون ہے، وہ دنیا میں کیوں آئی اور دنیا کے بعد کہاں جانا ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں، تو ہماری کوشش ہونی چاہیے، اور آگے بڑھ کر یہ کہ کم از کم ہم اپنے گھر سے اس بات کی شروعات کریں، اور اس سے آگے بڑھ کر اپنے گلی و محلے میں اس بات کی کوشش کریں کہ اسلامی معاشرے کو تشکیل دینے کی ہم صحیح جہد کریں۔ یعنی ایک اسلامی معاشرہ، اسلامی خاندان جس طرح سے ہوتا ہے، قرآن پر مبنی اسلامی خاندان جس طرح کا ہونا چاہیے، اس کے قیام کی ہم کوشش کریں۔ اگر ہم نے اس چیز کو سمجھا، اس کا حق ادا کیا، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری کامیابیوں کے لیے راستہ کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 3 امت ہو، تمہیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ انتم شہداء فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ۔ یہ ساری ذمہ داریاں ہم پر ہیں۔ محترم بزرگوں، میرے دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میری ماؤں، میری بہنوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ وہ ظالم ہم بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ظالم وہ ہے جو خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ ظلم یہ ہے کہ ساری باتیں جاننے کے باوجود عمل میں تبدیلی نہیں آ رہی۔ ظلم یہ ہے کہ ضلالت و گمراہی کے واضح ہونے کے باوجود ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ ظلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر ذمہ داری عائد کی ہے، اس کو سمجھنے کے باوجود، اس کو بیان کرنے کے باوجود اس کا حق ادا نہیں کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی حیثیت پہچاننی چاہیے، اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو نعمتیں اس دنیا میں دی ہیں، ان نعمتوں کا احساس ہونا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو موقع ہم کو دیا ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے، قرآن کے پیغام کو عام کرنا چاہیے، قرآن کے روشنی میں اس نظام کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور تعلیمات کی روشنی میں نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہر فرد، میں اور آپ، اپنی ذاتی زندگی میں اس نظام کو بہت آسانی کے ساتھ قائم کر سکتے ہیں۔ آغاز یہیں سے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں عرض کی گئی ہیں ان پر مجھے بھی اور آپ کو بھی غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔